علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی سما ہے جو دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی ذل رب وہی فضل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب۔ وہی ذل رب وہی فضل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب۔ نہیں ان کی ملک میں آسمان کے جب زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نانے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے، اس کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہزارہ احسان ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر الہی اور ذکر رسول کی مجلس میں حاضر ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف سماعت کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو اپنے ذکر کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ آج کی یہ مجلس عالی جناب الحاج پیر محمد صاحب نے اور ان کے بڑے بھائی حاجی محمد فقیر علی صاحب نے اپنے والدین کریمین الحاج صدیق صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ الحاج پیر محمد صاحبی خسر محترم حضرت مولانا الحاج عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی سال ثواب مقصود ہے. دعا کیجیے اللہ پاک اس مجلس کے صدقے میں تمام مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. 1 گھنٹے کا وقت ہے, 11:15 ہوئے ہیں, 1 بجے تک انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑی خوبصورت نعتیں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. عزیزہ محمد انس صلی اللہ نے بھی بڑی اچھی نعت شریف پڑھی. اس کے باوجود 2-3 شعر میں بھی پڑھ کر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا, میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا, غم دنیا غم عقبا سے بچاتے کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے, کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے. میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا, میرے داتا
حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدینہ شریف کی حاضری جب تک نہ ہو تو دل میں تڑپ تو ہر ایمان والے کی رہتی ہے، مگر جب تلک دیکھا نہیں ہے تڑپ کا وہ معیار نہیں رہتا، مگر جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ آرزو وہ شوق کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس شہر محبت کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ عالی جناب الحاج پیر محمد صاحب نے اپنے والدین مرحومین اور اپنے خسر مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ ماں باپ جب تلک زندہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہر مومن کے فرض ہے، اور ماں باپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 20 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے اور علامہ ابن عابدین شامی کا وصال 1252 ہجری میں ہوا۔ دمشق کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کی لکھی ہوئی فتاوی شامی یہ فتویٰ کی کتابوں میں دنیا کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، اہل سنت کا ادارہ ہو، تبلیغی جماعت والوں کا ہو، مگر اس کتاب کا حوالہ آپ ضرور سنیں گے۔ فتاوی شامی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مشہور تھے، ملک شام کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو علامہ شامی کہا جاتا تھا، مگر ان کا اصل نام تھا محمد ابن عابدین شامی۔ جب ان کے والد مرحوم کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت آتا اپنے معمولات سے فارغ ہو کر تو بستر پہ بیٹھ جاتے، قرآن مقدس کی جو آیتیں یاد تھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی آیتیں یاد تھی، کہ بہت بڑے فقیہ تھے تو قرآن کا اکثر حصہ ان کو یاد ہوگا، مگر قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جب تلک ایصال ثواب نہیں کر لیتے اپنے والد کے نام سے تب تک سوتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد ان کے خواب میں آئے، ارشاد فرمایا، بیٹے تم روزانہ جو میرے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، یہ تمہارا بہت بڑا احسان میرے اوپر ہے۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کی برکت سے روزانہ میرے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی میں نے چند روز پہلے پڑھا۔ تو ایصال ثواب ریگولر ہونا چاہیے۔ شب برات آئے تبھی نہیں، یا عید بقرعید کا دن ہو تو اسی روز نہیں، لگاتار ایصال ثواب ہونا چاہیے۔
اگر واٹس ایپ کے ذریعے یہاں کی آواز وہاں پہنچ سکتی ہے، ٹیلی گرام کے ذریعے یہاں کی کتاب وہاں جا سکتی ہے، تو ہمارے پڑھے ہوئے قرآن مقدس کا ثواب اللہ کے فرشتے اس دنیا سے عالم برزخ میں ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھانے والی کوئی بات نہیں رہی کہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے نہیں پہنچتا ہے وہ اب اپنے نظریے پہ سروے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بگاڑو کے بغل میں ایک مدرسہ ہے، ایک گاؤں ہے دھر کی، اسی کے بغل میں حضور نصیر ملت کا مقام ہے تاتی پیری۔ دھر کی سے لگا ہوا ایک گاؤں ہے سراج نگر، جہاں پہ قاری عثمان رہنے والے ہیں۔ تو سراج نگر کے یا کھالہ کے دونوں آبادی جڑی ہوئی ہے مولانا قاسم صاحب، ایک میلاد شریف کی مجلس میں میری حاضری ہوئی دھر کی۔ عید کے یہ لاک ڈاؤن کے بعد کی بات ہے۔ میں نے مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ مجھے چلیے دودھی پہنچا دیجیے، تو خیر وہ مجھے پہنچانے دودھی تک آئے۔ ان کی والدہ کا انتقال 2-3 سال پہلے ہوا۔ انہوں نے مجھے سوئب میں بلایا۔ سوئب کی مجلس میں میں نے ان سے کہا کہ 40واں آئے تو اس سے پہلے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب 40ویں میں کیجیے گا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچانے سے مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 40ویں کی مجلس میں مجھے جانا تھا، مگر مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ حاجی پیر محمد صاحب، وہ جو کرسیاں ہوتی ہیں پتھر والی، وہ لگوانا تھا، تو حضرت بھی پہنچ گئے، حاجی صاحب بھی پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ساتھ میں رہے ہوں گے۔ تو میں نے ان کو فون کیا کہ حضور نصیر ملت تشریف لے آئے ہیں، اس لیے میں 40ویں میں نہیں آ سکتا، آپ ایصال ثواب کر دیجیے۔ خیر، تو رمضان شریف کی مجلس کے بعد جب مجھے پہنچانے آئے بگاڑو دودھی، تو میں نے مولانا قاسم سے کہا کہ آپ نے 40ویں میں 70,000 بار کلمے کا ثواب پہنچایا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور پہنچایا، اور اس کا فائدہ بھی مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا کیا فائدہ نظر آیا؟ کہا کہ چند دنوں پہلے میری والدہ میرے خواب میں آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے، نہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ آتے جاتے تھے ادھر ادھر، تو وہ میری اہلیہ کے خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر قبرستان میں آتے ہیں، اپنی والدہ کو ثواب پہنچاتے ہیں، بیٹی کو ثواب پہنچاتے ہیں، مگر مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ میرا بھی نام ایصال ثواب میں شامل کر لیں، اس سے ان کا نقصان کیا ہے؟ خیر، میں جب گھر پہنچا وہ کہنے لگے، تو میری اہلیہ نے پوچھا کہ آپ قبرستان جاتے ہیں؟ کہاں جاتا ہوں۔ کہا کس کو ثواب پہنچاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ والدہ کو پہنچاتا ہوں، بیٹی کو پہنچاتا ہوں۔ کہا فلاں صاحب جو آپ کے ساتھ کہیں کہیں آنا جانا کرتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے آپ؟ کہا کہ نہیں لیتا ہوں، میرے دل میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ثواب کم نہ ہو جائے تقسیم ہو جانے سے، اس لیے جو کچھ بھی میں پڑھتا ہوں صرف بیٹی کو اور ماں کو پہنچاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ تو میری اہلیہ نے کہا کہ فلاں صاحب میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ایسا کہا کہ تمہارے شوہر قبرستان آتے ہیں، ماں کو ثواب پہنچاتے ہیں، بیٹی کو ثواب پہنچاتے ہیں، میرا نام وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے کہو کہ میرا بھی نام شامل کر لیا کرے۔
تو انہوں نے مجھ سے ایسا ایسا کہا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری والدہ خود میرے خواب میں آئی اور انہوں نے کہا بیٹے تم نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ثواب مجھے پہنچایا ہے، یہ تمہارا اتنا بڑا احسان میرے اوپر ہے کہ میں کبھی تمہارے اس احسان کا بدلہ تجھے نہیں دے سکتی ہوں۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک نے میرے لیے قبر کی منزلوں کو آسان فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت مجھے مل گئی ہے اور اب میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں برزخی زندگی گزار رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ مولانا قاسم صاحب ابھی باحیات ہیں، ہمارے مدرسے کے فارغ ہیں، اسکول میں پارا ٹیچر کی نوکری کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی صاحب کا اس علاقے سے گزر ہو یا رابطہ ہو تو آپ ان سے یہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ ماں باپ، یہ اولاد کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کے جو دوست ہو ان کی خدمت کرنا، ماں باپ کا جہاں آنا جانا ہو وہاں آتے جاتے رہنا، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ماں باپ کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرنا، یہ انتقال کے بعد ماں باپ کا حق ہے اولاد کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی ہے حق اس کا ہے، کیونکہ دنیا جہان کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے۔ اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ بیٹے ہیں، آپ کی پشت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کی ضرورتیں نہیں پوری کریں گے تو کون پوری کرے گا؟ بیوی کا حق ادا کیجئے، بچوں کا حق ادا کیجئے، مگر ماں باپ کا دوگنا حق اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا دوگنا حق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے، آپ کو پالا بھی ہے، آپ کو زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کے قابل بھی بنایا ہے۔ اس لیے اگر بیوی کا حق ادا نہ کریں تو حق ادا نہ کرنے کا حساب آپ سے لیا جائے گا، لیکن اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں رضا الرحمن فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے ماں باپ جب تک زندہ ہو حق سب کا ادا کیجئے، مگر ماں باپ کا حق سب کے اوپر رکھیے۔ اور اگر آدمی حق ادا کرے، ماں باپ کو خوش رکھے تو انعام کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر تو پیغمبر کے لیے ہے، مگر پیغمبر کی غلامی کے صدقے میں یہ شعر ماں باپ کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں ماں باپ کی دعا کام آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت سے آپ کی روٹی کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنے سے آپ کے غم ٹال دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو اگر آپ خوش رکھیں گے تو بلائیں آپ کے اوپر سے دفع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ماں باپ اگر خوش رہتے ہیں تو اللہ پاک بھی اپنے اس بندے سے خوش رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ کیسے کام آتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مقدس کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب ہے بخاری شریف۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں چلے گئے کہ بارش ختم ہو جائے گی تو پھر ہم یہاں سے آگے کا سفر کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت کو جب انسانوں کو درس عبرت دینا ہوتا ہے تو وہ بہت سارے حالات پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ غار میں داخل ہوئے، بارش کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر والے حصے سے ایک چٹان کھسک کر غار کے دروازے پہ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ فون کر کے بلا لیتے، کوئی JCB تو تھی نہیں کہ اسے لگا کر چٹان کو ہٹا دیتے۔ تینوں یہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، نہ چٹان ہٹے گی نہ ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھ سکیں گے۔ ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ایسا کرو کہ پوری زندگی میں جو اچھا عمل ہم تینوں نے کیا ہے اس عمل کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما کر چٹان یہاں سے ہٹا دے اور ہم لوگ یہاں سے آگے کا سفر شروع کر سکے۔ مرتا کیا نہ کرتا، جب کوئی راستہ ہی نہیں تھا چٹان کے ہٹنے کا تو اب تینوں نے دعا کرنی شروع کی۔ غور سے سنیے تینوں کی دعا۔ ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، کہا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرا کر جب شام کو گھر لوٹتا تھا تو پہلے ماں باپ کو دودھ پلا لیتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پھر میں ان کو دودھ پلاتا، پھر میں سوتا تھا۔ رب العالمین تو جانتا ہے کہ ایک روز ایسا ہوا کہ بکریاں چرا کر واپس آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، دھوپ کی وجہ سے میرے بچے روتے روتے سو گئے۔ رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے کہا کہ جلدی سے بکریوں کا دودھ دوہ کر بچوں کو پلائیے کیونکہ یہ بچے روتے روتے بھوک کی وجہ سے سو گئے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جب تلک میں اپنی والدہ کو دودھ نہیں پلا لوں گا، جب تلک میں اپنے والد کو دودھ نہیں پلا لوں گا، اس وقت تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتا، بھلے سے کتنی رات گزر جائے۔ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے بکریوں کا دودھ دوہ کر اپنی والدہ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے رات کا اکثر حصہ گزر گیا، مگر جب تک میں نے اپنی والدہ کو دودھ نہیں پلایا میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ رب العالمین اگر میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت تیری خوشنودی کے لیے کی ہے تو مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے اور اس اچھے عمل کی برکت سے غار سے چٹان کو ہٹا دے۔ ایک نے دعا کی، دونوں نے آمین کہی اور اللہ پاک نے دعا قبول فرما کر تھوڑی سی چٹان غار کے دروازے سے کھسکا دی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آدمی مصیبت میں ہو، جب آدمی کسی پریشانی میں ہو، سارے دروازے بند ہوں تو انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی نیکی کو یاد کرتا ہے۔ ماں باپ کو اچھے طریقے سے اس نے دودھ پلایا اور ماں باپ کی خدمت کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا کہ عام حالات میں چٹان خود بخود غار سے نہیں ہٹتی، مگر ماں کی خدمت کے صدقے میں اللہ پاک نے غار کے دروازے سے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے وہ شعر پڑھا، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔
ماں باپ اگر راضی ہے، آپ کو نظر آئے کہ نہ نظر آئے، مگر بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا بھائی ہوں۔ عام طور سے ماں باپ چھوٹے بھائی کے حصے میں ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک نے مجھے یہ خوش نصیبی دی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں، اور اس کی برکت کیا ہے؟ میری اولاد بھی پھل پھول رہی ہے، سب لوگ بیماریوں سے محفوظ ہے، تینوں بھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ میری ماں اگر بیٹیوں سے نہ ملے تو چل سکتا ہے، مگر بہو کا فون اگر صبح میں یا شام میں نہ جائے تو یہ نہیں چل سکتا ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد پہلا فون میری والدہ کا پہلے میری اہلیہ کے پاس آتا ہے، پھر میرے نمبر پر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت سے کسی انسان کا رزق گھٹتا نہیں ہے، اللہ رب العزت بندوں کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے لیے والدین کے ساتھ مجھے حج کرنے کی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ والدین سے میں کہتا کہ آپ چلے جائیں ہوٹل، کیونکہ دیر ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بہت ساری ضرورتیں رہتی ہیں، والدین بس سے چلے آتے۔ میں تھوڑی دیر سے لوٹتا تو آ کے جب والدہ سے عرض کرتا کہ کب سوئے، کہا بہت دیر آپ کا میں انتظار کرتی رہی اور 2 بج گیا، تو تھوڑی دیر میں نے رو بھی لیا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا کا خوش نصیب انسان بنایا ہے کہ مجھے والد کی محبت بھی حاصل ہے اور مجھے والدہ کی دعا بھی حاصل ہے، اور ان کی خدمت سے اللہ پاک نے کبھی کوئی کمی نہیں دی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک میرے بچوں کو بھی ہمیشہ شاد رکھے گا اور آباد رکھے گا۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے نے دعا کی، دعا سنیے ان کی۔ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ 1 سال قحط سالی پڑ گئی، خشک سالی ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس کھجور لینے آئی کہ کھجور دے دو تاکہ میں بچوں کو کھلا سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میری مانگ پوری کر دو تو میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بچوں کی محبت میں حامی بھر لی۔ جب ہم لوگ تنہائی میں جمع ہوئے تو میری چچا زاد بہن نے کہا ایسا ہے کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا کے حق کی نافرمانی نہ کرو، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ کے نام کا جب اس نے وسیلہ پیش کیا میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میں وہاں سے ہٹ گیا، میں نے وہ کھجور اسے دے دی اور میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس بندے نے کہا مولا گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اگر میں نے تیری خوشی کے لیے گناہ ترک کیا ہے تو رب العالمین تو میری اس دعا کو قبول فرما لے اور غار کے دروازے سے چٹان کو کھسکا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قبول فرما لیا، تھوڑی سی چٹان اور کھسک گئی مگر اتنی نہیں کھسکی کہ تینوں باہر آ سکے۔ اب تیسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس دوسری دعا سے کیا پیغام ملا کہ آدمی گناہ پر قادر رہتے ہوئے اگر اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دے تو اللہ پاک ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب بندہ بہت گہری مصیبت میں ہو تو اللہ پاک اس عمل کے صدقے میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی زمانے میں بچے سینما دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ڈر لگتا تھا، حاجی عین الحق صاحب وہیں رہتے ہیں،
بغل میں مکان ہے، نظر پڑ گئی، میرے ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ حاجی فقیر علی صاحب وہیں بیٹھے رہتے ہیں، شام کو مسجد کے باہر نظر پڑ گئی، ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ حاجی پیر محمد صاحب کبھی کبھی گزرتے ہیں، نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں سے ہماری نسل کے دل میں سماج کا، ذمہ داروں کا، بزرگوں کا خوف رہتا تھا، مگر اب تو انسان پورا سینما ہال اپنی جیب میں لے کر بیٹھا ہے۔ جو آدمی سینما ہال میں جو چیزیں نہیں دیکھ سکتا وہ موبائل پہ بیٹھ کر دیکھا کرتا ہے۔ مگر اے میرے نوجوان دوستو، گناہ پر قادر ہوتے ہوئے اس بنو اسرائیلی نوجوان نے گناہ چھوڑا تو جہاں زندگی کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، اللہ نے اس نیکی کے صدقے میں اسے زندگی کی روشنی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے جب کبھی تنہائی میں رہو، جب تمہارے دل میں گناہوں کا خیال آئے تو یہ نہ سوچو کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے مولا کو یاد کرو کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے وہ میرے اس گناہ کو بھی دیکھے گا۔ اس لیے خدا کو خوش کرنے کے لیے گناہ کو ترک کر دو، یقین رکھو کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جب مجمع میں رہو تو زبان کو قابو میں رکھو، اور جب تنہائی میں رہو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ دل قابو میں نہیں رہے گا تو تنہائی میں گناہ تم سے ہوں گے۔ مجمع میں اگر زبان قابو میں نہیں رہی تو تم سے بہت ساری غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، جھوٹ ہوگا۔ مجمع میں رہو تو زبان کو قابو میں رکھو، تنہائی میں رہو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ دل کو کیسے قابو میں رکھا جاتا ہے؟ ایک بات سماعت کیجیے۔ قرآن 6666 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ 6666 کیا معجزہ ہے قرآن کا۔ اللہ کا عدد 66، پھر اللہ کا عدد 66، اللہ کے دو عدد جوڑ لیجئے تو 6666۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے قرآن کا۔ قرآن میں شریعت کے سارے احکام بیان کر دیے گئے، مگر قرآن جب آخری آیتوں کا ذکر آیا تو قل اعوذ برب الفلق، اور سب سے آخری سورہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ 5 منٹ آپ کا میں اس پر لوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ مانگنا نہیں۔ شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، کس کی؟ اللہ کی پناہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مخلوقات کے شر سے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جادوگرنیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو گروہوں میں پھونک مار کر جادو کیا کرتی ہیں۔ نفاثات فی العقد، دو چیزوں سے پناہ ہو گئی۔ اللہ کی مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں اور جادو ٹونا کرنے والی عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو دھاگے کی گرہ میں پھونک مار کے جادو کرتی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تین چیزوں سے پناہ مانگی، مخلوقات کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والی عورتوں سے، اور حاسدوں کے حسد سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
پناہ مانگی گئی 3 چیزوں سے، مگر اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر ہوا، بے رب الفلق۔ فلق کا معنی کسی بھی چیز کو پھاڑنا۔ رات کے سینے سے صبح نکلتی ہے، دانے کو پھاڑ کر پودا نکلتا ہے، ماں کے رحم کو چیر کر اولاد دنیا میں آتی ہے۔ تو فلق کا معنی پیدا کرنا، کسی بھی چیز کو پھاڑ کر نکالنا۔ تو برب الفلق، پیدا کرنے والے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہوا، مگر پناہ مانگی گئی 3 چیزوں سے۔ 3 چیزوں سے، مخلوقات کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والی، دھاگوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے جادو ٹونا سے، اور حسد کرنے والے، جلن رکھنے والوں کے جلن سے۔ پناہ مانگی گئی 3 چیزوں سے، مگر صرف ایک صفت کا ذکر ہوا، رب الفلق۔ مگر اس کے بعد جو سورہ ہے، قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ رب الناس، جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو انسانوں کا خدا ہے۔ اللہ کی 3 صفت کا ذکر ہوا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 3 صفت کا ذکر ہوا، اللہ کی 3 صفت کا ذکر ہوا، مگر پناہ مانگی گئی صرف ایک صفت، ایک چیز سے، من شر الوسواس الخناس، دل میں وسوسہ پیدا کرنے والے انسانوں جنات کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی، وسوسے سے پناہ مانگی گئی۔ مگر اللہ کی 3 صفتوں کا تذکرہ ہوا، اور سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مگر اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر ہوا۔ سبحان اللہ، سورہ فلق میں جب 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تو اللہ کی زیادہ صفتوں کا ذکر ہونا بہتر تھا، اور سورہ ناس میں جب وسوسے سے پناہ مانگی گئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی تو ایک صفت کا ذکر کافی ہوتا، مگر ایک سے پناہ مانگی گئی، ذکر ہوا 3 صفت کا۔ یہ اشارہ ہے کہ جادو کرنے والا جادو کر کے آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جلنے والا جل کر آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مخلوق آپ کو ذہنی طور سے پریشان کر سکتی ہے، مگر وہ تینوں نقصان دنیا کا نقصان ہے، اس سے دنیا آپ کی خراب ہو سکتی ہے، مگر وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، حافظ مبارک صاحب میرے خلاف بول رہے ہیں تو میں ان کی شکایت شروع کر دیتا ہوں۔ دل میں وسوسہ ہوتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، دل میں وسوسہ ہوتا ہے، آدمی غیبت کرتا ہے، دل میں وسوسہ ہوتا ہے، آدمی چغل خوری کرتا ہے، دل میں وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں قرآن میں پڑھ رہا ہوں یہ خدا کی کتاب ہے کہ نہیں، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دل میں وسوسہ ہو، پتہ نہیں میں خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں، خدا موجود ہے کہ نہیں، آدمی انسان سے خارج ہو جائے گا۔ وسوسوں سے انسان کا ایمان تباہ ہوتا ہے، اس لیے وسوسہ سے بچنے کی جب بات کہی گئی تو خدا کی 3 صفتوں کا ذکر ہوا، اور دنیا کے نقصانات سے بچنے کی جب بات آئی تو خدا کی صرف ایک صفت کا ذکر ہوا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے جادوگروں کے جادو سے خطرناک وسوسہ ہے، حسد کرنے والوں کے حسد سے زیادہ خطرناک وسوسہ ہے، مخلوقات کی شر انگیزی سے زیادہ خطرناک وسوسہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ صبح کو کم سے کم 21 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، تاکہ دنیا اور آخرت
دونوں کے نقصان سے تم شام تک محفوظ رہو، اور جب مغرب کا وقت آئے تو 21 بار سورہ فلق پڑھ لو، 21 بار سورہ ناس پڑھ لو، تاکہ صبح تک تم وسوسوں سے بھی محفوظ رہو اور صبح تک تم جادوگروں کے جادو سے بھی محفوظ رہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے جب تنہائی میں وسوسہ پیدا ہو تو آدمی گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جب کبھی خلوت میں رہو، تمہارے دل میں گناہوں کا شوق پیدا ہونے لگے، تمہارا نفس تمہیں گناہوں کی طرف کھینچنے لگے، تو دو چیزیں یاد کرنا، اپنے خدا کو یاد کرنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کے باوجود گناہ کا خیال دل سے نہ مٹے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس سورہ مبارکہ کا ورد شروع کر دینا، انشاءاللہ تنہائی کے گناہ سے تمہاری آنکھ بھی بچ جائے گی اور تمہارا وجود بھی اس گناہ کی نحوست سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا، امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیے، 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیے، 7 بار سورہ فلق پڑھیے، 7 بار سورہ ناس پڑھیے۔ جب 7 بار یہ چاروں چیزیں پڑھ لیجئے تب سنت کے لیے اٹھیے۔ اگر آپ نے ہر جمعہ کو اس کی پابندی کر لی تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اگلے جمعہ تک ہر قسم کے جانی اور مالی نقصانات سے محفوظ رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جمعہ کے بعد 7 بار پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور صبح و شام 21 بار سورہ فلق اور 21 بار سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کی تنہائی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ہمارے نوجوان کی جیسے عمومی زندگی گناہوں سے دور رہتی ہے، انشاءاللہ ان کی تنہائی کی زندگی بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کسی زمانے میں اگر ٹیلی ویژن سامنے میں چل رہا ہو تو عالم اگر آ گئے تو کہتے تھے ذرا ٹی وی بند کر دیجیے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جنتا کیا کہے گی کہ مولانا صاحب بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مگر اب تو موبائل پر اگر 1 گھنٹہ آپ نے موبائل دیکھا تو 1 گھنٹے تک جو چیزیں ٹی وی پہ نظر آتی تھی وہ چیزیں آپ موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے جو بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹی میڈیا سیٹ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نصیر ملت کو کسی نے دے دیا زبردستی، تو اکثر کہتے تھے یہ کیسا موبائل آپ نے دے دیا حافظ صاحب، نہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے نہ مجھے بند کرنے آتا ہے۔ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تب مولانا جمیل صاحب لے کے موبائل کہتے نہیں حضرت ایسے ہوتا ہے تب ریسیو ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر متقی لوگ اس سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 گھنٹے میں ہزاروں گناہ، 1 گھنٹے میں سینکڑوں گناہ، ہم کو احساس بھی نہیں کہ سینکڑوں گناہ میرے کھاتے میں آ گئے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ موبائل سے دور رہیے، مگر بینک موبائل میں، ریلوے کا ٹکٹ موبائل میں، واٹس ایپ موبائل میں، خبر کہیں بھیجنی ہو، کوئی PDF بھیجنا ہو موبائل میں، آدمی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو اس کا میں نے ایک علاج سوچا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے غنیۃ الطالبین میں، 18,000 دینار میں میں نے وہ کتاب ابھی بغداد شریف میں خریدی، غنیۃ الطالبین 17,000 دینار میں۔ اس میں غوث اعظم، میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھی تھی یہ حدیث کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کفر و شرک کے اڈے سے گزرے اور یہ پڑھ لے
تو دنیا میں جتنے مشرک ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے عملاً تجربہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک مفتی جہانگیر صاحب علیہ الرحمہ، حضور صدر الشریعہ کے شاگرد، بریلی شریف سے چلا میں ماہرہ شریف کے لیے حافظ سعید صاحب تھے اور کئی لوگ تھے، مفتی جہانگیر صاحب بھی تھے، شیر نیپال مفتی جیش صاحب برکاتی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ جہاں مشرکوں کا عبادت خانہ نظر آتا ایسے ایسے نشان بناتے اور زور زور سے پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا لا نعبد الا اللہ، زور زور سے پڑھتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے الملفوظ میں نے پڑھا کہ غوث اعظم روایت کرتے ہیں، مفتی جہانگیر یا مفتی مجیب الاسلام صاحب کو میں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بہت تلاشا غوث اعظم کی کتابوں میں کہ یہ حدیث کہاں ہے، مگر الحمدللہ ابھی غنیت الطالب علم میں نے خریدی، کیونکہ PDF میں پوری کتاب پڑھنے میں آسانی نہیں ہوتی، تو میں نے سب سے پہلے اسی حدیث کو تلاشا۔ غوث اعظم روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو کوئی کفر و شرک کا کوئی بھی کام ہوتا ہوا دیکھے یا کفر و شرک کا کوئی اڈا دیکھے اور یہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اوتیا بعدد المشرکین، دنیا میں جتنے مشرک ہیں سب کی تعداد کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ 80-90 کروڑ تو یہی ہے۔ چائنا والوں 1 ارب 2 ارب لوگوں کو جانے دیجئے، رشیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت اگر ایک کلمہ بھی قبول فرما لے تو لاکھوں گناہ صغیرہ کے کفارے کا ذریعہ یہ کلمہ طیبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی میں گھر سے نکلتا ہوں مدرسے کے لیے، نظر پڑتی ہے یہی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں رب العالمین جو بھی جانے انجانے میں مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، مولا اس کے بدلے میں اس نیکی کو تو قبول فرما اور مجھے آخرت کے مواخذے سے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں سے تھوڑا سا بدلا ہوا، الہا واحدا لا نعبد الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ شرک کا کوئی بھی کام ہوتا ہوا دیکھو، ایک بار پڑھ لو تو سارے مشرکوں کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیکی اگر برائی اگر انگنت ہو تو نیکیاں بھی تو انگنت ہونی چاہیے تاکہ قیامت کے دن پلڑا بھاری نہ صحیح کم سے کم برابر تو رہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ موبائل میں خبریں دیکھنے لگے، یہ دیکھنے لگے، وہ دیکھنے لگے، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور انسانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا، اور یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ آدمی کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ جیسے شادی بیاہ میں جہیز لینا، پیسے مانگنا، یہ وہ گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو گیا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نوجوان نے کیا کہا، مولا گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے اس گناہ کو ترک کیا ہے تو رب العالمین تو میری دعا قبول فرما لے اور غار کے دروازے سے چٹان کو کھسکا دے۔ اللہ نے اس کے گناہ چھوڑنے کی نیکی کو قبول فرما لیا اور غار سے چٹان تھوڑی سی کھسک گئی۔ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں ماں باپ کی خدمت کام آتی ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں گناہوں سے دور رہنے کی نیکی کام آتی ہے۔ اب تیسرے کی دعا سنی، تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، کہا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے یہاں ایک نوکر تھا،
नौकरी करता था, मैं उसको उजरत देता था। एक रोज ऐसा हुआ कि वो अपनी मजदूरी लिए बगैर वापस चला गया। मैंने उसको 1000 कोशिश की कि वो आकर मजदूरी ले जाए, मगर वो मेरे पास नहीं आया। हम और आप सोचते कि बात खत्म, नहीं आया तब हमारी क्या गलती है उसमें, मगर ईमान वालों की शान क्या है। उसने कहा कि मैंने उसकी मजदूरी से एक बकरी खरीद ली, उस बकरी में अल्लाह पाक ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि रेवड़ के रेवड़ तैयार हो गए उसकी बकरी से। एक जमाने के बाद वो मजदूर वापस आया, कहा एक रोज मैंने आपके यहाँ काम किया था, मजदूरी बाकी थी, दे दीजिए। मैंने कहा वो बकरियां ले जाओ। कहा मजाक मुझसे मत कीजिए, मैं आपसे मजदूरी मांग रहा हूँ, मैं आपकी इतनी बकरियां लेकर क्या करूंगा, आप मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं बकरियां लेने नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तुम्हारी ही मजदूरी की बकरियां हैं, तुम्हारी उजरत से मैंने बकरी खरीदी थी, उसी में अल्लाह पाक ने ये बरकत दी है, जाओ सारी बकरियां तुम्हारी हैं। उसने जब ये सुना तो उसने बकरियों को हाँक हाँक कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू किया। वो ले जाता रहा, मगर मेरे दिल में कहीं से कोई तकलीफ नहीं थी कि चंद पैसों के बदले में इतनी बकरियां ये ले जा रहा है। मैंने हंसी खुशी उसे सारी बकरियां ले जाने दी। रब्बुल आलमीन अगर उस मजदूर की मजदूरी मैंने दबाए बगैर तेरी खुशी के लिए उसको दी है, तो मौला मेरे गुनाहों को, मेरी इस नेकी को कबूल फरमा ले और गार के दरवाजे से चट्टान को खिसका दे, ताकि हम जिंदगी का सफर शुरू कर सके। अल्लाह ने तीनों की दुआएं कबूल फरमाई और गार के दरवाजे से चट्टान खिसक गई। ये सुभान अल्लाह, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है, ये आला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में इस वाक़े को नकल फरमाया है। इससे क्या समझ में आया कि अगर आदमी के यहाँ कोई मुलाजिम हो, कोई नौकर हो, आपने किसी से दीवार बनाने में काम लिया, आपने किसी से कोई सामान यहाँ से वहां फेंकवाया, मजदूरी अदा करने में कोई तामुल नहीं करना चाहिए, कोई उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मजदूर को सही तौर से मजदूरी दे दी जाए और उस मुलाजिम का दिल खुश कर दिया जाए, तो जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था कि माँ बाप जिंदा हो तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और ये सलूक करना आपकी मर्जी पर नहीं है, फर्ज है आपके ऊपर। और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करो। इसाले सवाब ये मरने के बाद का हक है, और अच्छा सलूक करना ये जिंदगी का हक है, वो भी औलाद पर लाजिम है, ये भी औलाद पर लाजिम है। और ये बात भी मैंने अर्ज की कि माँ बाप जिंदा हो तो उनका वजूद एक नेमत है, उनका वजूद एक नेमत है। पीर की दुआ कबूल हो के ना हो, मगर माँ बाप की दुआ जरूर कबूल होती है। किसी शेख की दुआ कबूल हो के ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं जरूर कबूल होती है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 3 दुआएं वो हैं जो कभी रद्द नहीं होती हैं। दावतुल अबेले वलदही, माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाया करता है। माँ बाप को आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कितना भी नाराज हो, पैर पे थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे ऐसे कर दीजिए, जो गलती हुई माफ कर दीजिए। माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि वही 2 मिनट उनको खुश करने के लिए काफी है। मगर औलाद दुनिया की गफलत में इस कदर पड़ जाती है कि वो 2 मिनट की भी तौफीक उसे नहीं मिलती। गलती बाप की है, हम क्यों माफी मांगे? गलती बाप ने उसी दिन की थी जब तुम्हारा वजूद दुनिया में आया था। अगर वो ये सोच ले
کہ میں اسے پیدا ہی نہ کرتا تو نہ ہمارا وجود ہوتا نہ آپ کا وجود ہوتا. اس لیے ماں باپ کا حق اتنا ہے، ان کے والد اگر ان کا مرڈر کر دیں، پیر صاحب مرڈر کر دیں گے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، بزرگ مرڈر کر دیں بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، مگر باپ اگر اپنے بیٹے کا مرڈر کر دے تو شریعت میں باپ کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا. اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کیجئے. دنیا میں رہتے ہیں تو بھی ان کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی دعاؤں سے مصیبتیں اولاد سے ٹل جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب میری شادی ہوئی، اہلیہ آئی، تو ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر کی بنیادی باتوں سے باخبر کرے، ہے نا؟ کیونکہ نئی ہے، اجنبی عورت ہے، اسے نہیں پتا گھر کا ماحول کیا ہے، کس کا کیا مزاج ہے، کس کی کیا پسند ناپسند ہے. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ فلاں خاتون اور میری والدہ میں چکمک رہتی ہے، پٹتی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی ہنسی سے اور اس کی خوش مزاجی سے خوش ہو کر تمہارا رجحان اس کی طرف ہو جائے. ایسا مت غلطی کرنا. مجھے خوش رکھنا ہے تو میری والدہ کو خوش رکھو، اور مجھے ناراض کرنا ہے تو میری والدہ کو ناراض کر دینا. پھر مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی. الحمدللہ اس نے اس بات کو اتنی قوت کے ساتھ اپنے دل میں گرہ باندھ کے رکھ لیا کہ سینکڑوں موسم آئے مگر میری والدہ کو اس خاتون نے کبھی ناراض نہیں ہونے دیا. جب میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا سیالدہ کے ہاسپٹل میں، رمضان شریف کے مہینے میں ہم لوگ ایسے زمین پہ چٹائی اور پلاسٹک بچھا کر 1 ہفتہ تک گزارے. رات بھر وہ والدہ کے بیڈ کے پاس کھڑی رہ کر ان کی تیمارداری کرتی تھی. میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایسا خوش مزاج بنایا کہ آج میری والدہ اگر بیٹی کو نہ دیکھے تو ہماری والدہ کو زیادہ رنج نہیں ہوتا، مگر تم نے ہماری والدہ کو اتنا خوش کر دیا کہ اگر وہ تمہیں نہ دیکھے تو کئی بار میرے پاس فون آ جاتا ہے، کیا بات ہے کہ فون نہیں اٹھ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بیویوں کا حق ادا کرو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر ماں باپ کا حق اوپر رکھو کیونکہ تمہارا وجود ان کے وجود سے جڑا ہوا ہے. اور ماں باپ کو کوئی بوجھ نہ سمجھو. جیسے نماز کو ہمارا بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے. آج اگر ہندوستان کی راشٹرپتی آ جائے، رینو کو نام اتنا مشکل ہے کہ میں ادا ہی نہیں کر پاتا ہوں، دروپتی مرمو، یعنی کس زبان کا یہ لفظ ہے، زبان پہ نہیں فٹ ہوتا. اگر وہ آج رینو کوٹ میں آ جائے اور اعلان ہو جائے پورے چھیتر میں کہ جس انسان کو بھی راشٹرپتی سے ملنا ہو وہ اتنے بجے آ جائیں، راشٹرپتی جی آج ان سے ملاقات کریں گی اور اس کی جو ضرورت ہوگی وہ پوری کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنٹولہ سے مردھوا تک جام نہیں لگے گا، وہ ببنی سے مردھوا تک جام لگ جائے گا گاڑیوں کا، انسانوں کا، کہ راشٹرپتی جی نے ملنے کے لیے بلایا ہے. کوئی کام ہو کہ نہ ہو مگر راشٹرپتی کو دیکھنے کے شوق میں ہر انسان لائن لگا کر کھڑا رہے گا. سبحان اللہ. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. سینکڑوں دنیا کے حاکم جس کی بارگاہ میں قربان، سینکڑوں بادشاہ جس کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سینکڑوں حاکم وزیر اعظم جس کی بارگاہ سے بھیک پاتے ہیں، وہ خدا اگر 5 وقت تمہیں اپنے دروازے کرم پہ بلاتا ہے، آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، گناہوں کی مغفرت مانگو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں.
رزق مانگو میں تمہیں رزق دینے والا ہوں. اگر دنیا کا کوئی حکمران بلائے جانا ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں تو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ہمارے لیے بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے روزی نہیں چھینتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے مکان اس سے نہیں چھینتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اولاد نہیں چھینتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے. اپنی بارگاہ میں جھکنے کا شوق اس کے دل سے نکال دیتا ہے. تو نماز اور اللہ کی کوئی بھی عبادت ہمارے لیے بوجھ نہیں، ایک نعمت ہے. اسی طرح ماں باپ زندہ رہیں تب بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ ہمارے لیے نعمت ہے. سبحان اللہ. میں نے جلسہ دستار عالمیت میں 1 گھنٹے تقریر کی، چونکہ مجمعی نہیں تھا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے میں. نعت خواہ بھی کتنی نعت پڑھیں تو ہم نے کہا تھوڑی دیر تقریر کر لیتے ہیں تاکہ آواز سن کے لوگ جمع ہو جائیں. تو میں نے وہاں پر وہ ارشاد امام عبد الوہاب شارانی کا بیان کیا. امام عبد الوہاب شارانی 974 ہجری میں انتقال ہوا. اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 298 سال پہلے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں اپنے استاد سید علی خواص کے بارے میں ایک مرید کو انہوں نے وظیفے بتائے. یہ پڑھا کرو، وہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، وہ پڑھا کرو. چند مہینے اس نے پڑھے. ایک روز وہ آیا، کہا حضور آپ نے مجھے فلاں ذکر بتایا، آپ نے مجھے فلاں ذکر بتایا. اتنے مہینے سے میں پڑھ رہا ہوں مگر کوئی کرامت میری زندگی سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تو حضور کیا فائدہ ہوا اس ذکر کا؟ سید علی خواص نے فرمایا نادان، جب تلک تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ عنایت میں بیٹھا رہتا ہے. خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے سے بڑھ کر کون سی کرامت ہے جو تو تلاش کر رہا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں وہ بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ حج کرنے جاؤ گے، عمرہ میں بھی گئے تو 70-75 ہزار لگے گا، رمضان میں گئے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لگے گا. حج کرنے گئے تو آج کل 4-5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. مگر ماں باپ زندہ ہوں محبت سے دیکھ لو ایک نظر تو 1 حج کا ثواب. دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ لو 2 حج کا ثواب. صحابی نے عرض کیا حضور ماں باپ کو تو ہم کئی بار دیکھ سکتے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت مشاہدہ ہے، تمہیں کئی بار وہ حج نفل کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اس لیے ماں باپ زندہ رہے تو کہو الحمدللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. ماں باپ خوش رہے کہو الحمدللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی. اور شکریہ سبحان اللہ اتنی عظیم نعمت ہے. میں ہمیشہ آتا ہوں حاجی اصغر صاحب کے یہاں ٹھہرتا ہوں، کیونکہ پہلی بار مدینہ شریف کی حاضری انہی کے صدقے میں ہمیں ملی تھی. اس لیے ریلو کوٹ میں یہ ان کا گھر میرا اپنا گھر ہے. اس لیے میں یہ رہیں نہ رہیں، گھر بند ہو گھر خالی ہو، مگر پہلی تو کوشش ہوتی ہے حاجی صاحب کے یہاں پہنچوں. خیر یہ ہمیشہ مجھے ٹھہراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. ہمارے حاجی عین الحق صاحب ہمارے عرفاتی بھائی ہیں. جب ہم لوگ مزدلفہ سے عرفات سے لوٹنے لگے مزدلفہ کے لیے تو راستے میں حاجی اصغر صاحب، حاجی عین الحق صاحب، ہم سب لوگ ایک ساتھ چلے. مگر آدھے راستے میں حاجی صاحب کسی دوسرے راستے کی طرف چلے گئے، ہم لوگ دوسرے راستے کی طرف چلے گئے. تو عرفات سے مزدلفہ کے راستے تک ہم تینوں ایک ساتھ رہے. یہ بھی عرفاتی بھائی، یہ بھی عرفاتی بھائی. مگر
کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں ٹھہروں. اتفاق ایک دو بار ہوا، میں نے کھانا کھایا. کیونکہ کمرے کم ہیں، کرائے کے مکان میں آدمی آنے والے مہمانوں کو ٹھہرانے میں ایسے بھی تکلف محسوس کرتا ہے. ابھی میں بمبئی گیا تھا. بمبئی 2 جنوری کو ہمارے ایک شاگرد مولانا محسن رضا صاحب یہاں سادسہ تک پڑھ کے مبارک پور گئے، مگر وہاں داخلہ ہونے کے باوجود لوٹ کے چلے آئے. کہا وہاں کی تعلیم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم یہی پڑھیں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھیے. پھر ہم لوگوں نے سمجھا بجھا کے ان کو بھیجا کہ وہاں حافظ ملت کا فیض بٹتا ہے، اس لیے جائیے. فارغ ہونے کے بعد اپنی محنت سے انہوں نے قرآن مکمل کیا، اور الحمدللہ پچھلے 5-7 سال سے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں. ابھی میں گیا تھا ان کے گھر، تو میرے خیال سے 10x8 کا ایک روم تھا. تھوڑا سا حصہ گھیر کر ایک طرف باتھ روم ایک طرف کچن. جو 6 فٹ بچا اسی میں ایک چٹائی بچھا کر خود سوتے تھے، اپنے بچوں کو سلاتے تھے. شہروں میں رہائش کی کمی ہوتی ہے. خیر، شکریہ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آ گئے حضور نصیر ملت، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں نے دونوں کا تعارف کرایا. میں نے کہا یہ حاجی اہل الحق صاحب ہیں، ماشاءاللہ کوئی عالم دین آ جائے تو اسے چائے پلاتے ہیں. کبھی اگر ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. علماء سے بہت محبت رکھتے ہیں. کبھی چوراہے پہ مل گئے تو چائے پلائے بغیر جانے نہیں دیتے ہیں. کبھی چائے پینے کا موقع روڈ پر نہیں ملا، اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کی دکانوں سے چائے نہیں پیتے. لیکن اگر میں شکریہ میں کہہ دوں حضور نصیر ملت سے، فائدہ کیا ہوگا؟ اب کبھی اگر میں مسجد پہنچ گیا، یہ کہیں گے کہیں ٹھہرنے کا انتظام نہ ہو تو میرے گھر آ جائیے. کھانے کا کوئی انتظام اگر کہیں نہیں کہا گیا ہے تو میرے گھر آ جائیے. شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں جہاں سے نہ ملتی ہوں وہاں سے بھی نعمت ملنی شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. خدا نے ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، کروڑوں کی آنکھ عطا فرمائی. اللہ نے ہم سے کوئی عوض نہیں لیا، کروڑوں کا لیور عطا فرمایا، 10 کروڑ کا گردہ عطا فرمایا. اللہ نے ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، اس نے ہمارے جسم کو نظام ہضم عطا فرمایا. کروڑوں نعمتیں بغیر کسی معاوضے کے وہ ہمیں دے رہا ہے. اگر ہم اٹھتے بیٹھتے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، مولا تیرا شکریہ ہے کہ تو نے انسان بنایا، مولا تیرا شکریہ ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، تو بغیر عوض لیے کروڑوں نعمتیں وہ پہلے سے دے رہا ہے. شکریہ ادا کرنے لگیں گے تو اللہ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. سبحان اللہ. پاؤں ٹوٹا ہو، کوئی پوچھے خیریت ہے، کہو الحمدللہ. آنکھ کی روشنی کمزور ہو، کوئی پوچھے خیریت ہے، کہو الحمدللہ. گھر میں چولہا نہ جلا ہو، کوئی پوچھے خیریت ہے، کہو الحمدللہ. دکان صبح سے بند پڑی ہو، کوئی پوچھے خیریت ہے، کہو الحمدللہ. ناشکری نہ کرو. یہی اس کا کرم کیا ہے کہ ہم کو اس نے بھینس نہیں بنایا، ہم کو اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے ہمیں لومڑی نہیں بنایا. یہی اس کا کیا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی کافر و مشرک نہیں بنایا کہ بلکہ اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ایک بندہ مومن بنا کر اللہ نے ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھا. کہیے سبحان اللہ. شیخ سعدی جامع مسجد میں گئے، غربت کی وجہ سے جوتا نہیں تھا. جب کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو دل میں کسک تھی کہ مولا اتنی غربت ہے کہ جوتا بھی میں نہیں پہن سکتا ہوں. اندر گئے، نماز پڑھ کے لوٹے تو ایک فقیر کو دیکھا کہ دروازے پہ بیٹھا ہے اور اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے. دوبارہ لوٹ کے مسجد میں گئے
کہا مولا تیرا کرم ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہ سہی مگر اللہ تو نے اپنے کرم سے مجھے پاؤں تو عطا فرمایا، مجھے چلنے کے لیے کسی کا محتاج تو نہیں بنایا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کی نعمتوں کی بات آئے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دل میں خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے تمہیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکات دینے کی توفیق دی ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ حافظ ملت کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، ہم اگر 5 وقت کی پڑھ لیتے ہیں تو کون سا بڑا کام ہم کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے تو ہزار رکعتیں ایک رات میں پڑھی ہے۔ نیکیوں کی بات آئے تو اپنے سے بڑوں کو دیکھا کرو، اور دنیا کی نعمت کی بات آئے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کا نغمہ رہے گا، کبھی ناشکری کا کوئی لفظ زبان پہ جاری ہرگز مت کرنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور چلتے چلتے بس ایک حدیث شریف سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے قوم بنی اسرائیل، جلدی تبصرہ کے بغیر 3 لوگ تھے قوم بنی اسرائیل۔ ایک تھا گنجا جس کے سر میں بال نہیں تھا، دوسرا تھا اندھا جو روشنی سے محروم تھا، اور تیسرا تھا لنگڑا، 3 سفید داغ والا تھا، پورے بدن میں سفید داغ تھے اس کے۔ اللہ پاک نے تینوں کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، اس نے گنجے سے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ کہا کیا حال رہے گا، گنجا ہوں، سر میں بال نہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا چاہتا ہوں کہ بال ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، بال اگایا۔ کہا کون سی نعمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرشتے نے دعا کر دی، اونٹ میں افزائش ہوئی اور سینکڑوں اونٹ اس کے چند مہینے میں بڑھ گئے۔ اب وہ فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس، سفید داغ والے کے پاس۔ کہا کہو کیا حال ہے؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہو کیا حال ہے؟ کہا کیا حال رہے گا، سفید داغ ہے، لوگ میرے ساتھ کھانے میں گھن کرتے ہیں، کوئی ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں کہ میرا سفید داغ ختم ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، پورے بدن کا سفید داغ ختم ہو گیا۔ کہا کون سی دولت چاہیے؟ کہا دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک کے گائے دے دے۔ غیب سے گائے آ گئی، اللہ پاک نے اس کے گائے میں برکت دے دی۔ اب وہ فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا جو اندھا تھا۔ کہا کہو کیا خیر خبر ہے؟ کہا نابینا ہوں، دنیا کی چیزیں دیکھ نہیں سکتا۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا دعا کر دیجئے کہ بینائی مل جائے۔ فرشتے نے دعا کر دی، بینائی مل گئی۔ کہا نعمت کیا چاہیے؟ کہا بکریوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک نے بکری اسے دے دی۔ تینوں کی نعمتوں میں کثیر برکت ہو گئی۔ اس کے پاس ہزاروں اونٹ، اس کے پاس سینکڑوں گائے، اور اندھے کے پاس سینکڑوں بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ پہنچے گنجا کے پاس، کہا میں مسافر آدمی ہوں، سواری نہیں ہے میرے پاس، توشہ ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، اگر ایک اونٹ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، اونٹ میں نہیں دینے والا، تمہارے سفر کے لیے میں اتنی بڑی قربانی نہیں دینے والا۔ فرشتے نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بھاگتے تھے، تو غریب تھا، تیرے پاس کوئی دولت نہیں تھی، اللہ پاک نے تیرے اوپر کرم فرمایا، تیرے اونٹ میں اتنی برکت دے دی، اس لیے اس دن کو یاد کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں کبھی غریب نہیں تھا، میں تو خاندانی مالدار ہوں، میرے خاندان میں تو سینکڑوں برس سے دولت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ پاک اسی حال میں تم کو لوٹا دے جس حال میں تم پہلے تھے۔ وہ اونٹ مر گیا، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ پہنچا سفید داغ والے کے پاس، اس سے بھی اس نے ایسا ہی کہا نہیں،
میں گائے تمہیں نہیں دے سکتا سفر کرنے کے لیے، اور کوئی دروازہ دیکھو۔ اس نے کہا یاد کرو ایک زمانہ تھا کہ جب تمہارے سفید داغ کی وجہ سے لوگ تمہارے پاس نہیں آتے تھے، تم غریب تھے، اللہ پاک نے کرم فرمایا تمہیں گائے دے دی، تمہارے جسم کا سفید داغ ختم کر دیا، اس خدا کے نام پر ایک گائے دے دو تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں۔ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے نے پھر بد دعا دے دی، وہ گائے اس کی ساری ختم ہو گئی چند دنوں کے بعد۔ اب وہ فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس، کہا ایک بکری دے دو، میں مسافر ہوں، میرا سارا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں اندھا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، خدا کا کرم ہوا کہ آج میں دنیا دیکھ سکتا ہوں، میں تنگ دست تھا، میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی، اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا، تم اسی کے نام پر مانگ رہے ہو، جتنی بکریاں تمہیں لینی ہے لے جاؤ، کیونکہ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، سب تو اسی کے دروازے کرم کی بھیک ہے، لے جاؤ جتنی بکریاں لینا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کے امتحان کے لیے آیا تھا۔ ان دونوں نے ناشکری کی، اس لیے اللہ نے اس کی نعمت واپس لے لی، اور تم نے شکریہ ادا کیا، اس لیے اللہ پاک تمہاری بکریوں میں اور اضافہ فرمائے گا، وہ تمہارے وجود پر اس کی رحمتوں کی بارش اور نازل ہوگی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جس اسٹیج پر بھی رہو مگر اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے رہو، اپنے خالق کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ وہ فرشتہ خدا کا امتحان لینے والا بن کر ان تینوں کے پاس پہنچا تھا۔ آج آپ کے پاس کوئی فقیر آ سکتا ہے، کوئی یتیم آ سکتا ہے، کوئی بیوہ آ سکتا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی مولوی آپ کے پاس مدرسے کے لیے آ سکتا ہے۔ دل میں یہ خیال نہ پیدا کرو یہ لے جائے گا تو گھٹ جائے گا، اس کو بکریاں دے دوں گا تو میری بکریوں میں کمی ہو جائے گی، نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ کروڑوں کے مالک ہو، کڈنی خراب ہو گئی کروڑوں کس کام کا، اربوں کے مالک ہو، ہارٹ اٹیک ہو گیا کس کام کا، تمہارے پاس اربوں کی زمین و جائیداد ہو، خدا نے تمہارے لیور خراب کر دیے کس کام کا۔ اس لیے جتنی ہو سکے اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اور یہ کہتے ہوئے مدد کرو مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے بندوں کی خدمت کے لائق بنایا ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ میں تیرے بندوں کی تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں، تو نے بھیک مانگنے کے لائق نہیں بنایا بلکہ تو نے مجھے بھیک دینے کے قابل بنایا ہے۔ یہ میرا احسان نہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محفل کا سکون بتا رہا ہے کہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید عبدالعزیز دباغ، ان سے ان کے مرید نے پوچھا حضور مجھے قرآن میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کیسے پتا چلے کہ میری نماز مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سید عبدالعزیز دباغ نے فرمایا، جنہیں اعلیٰ حضرت غوث زمانہ کہتے تھے، فرمایا نماز پڑھو اور نماز میں دل لگے تو سمجھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نماز مقبول ہے، قرآن پڑھو اور تمہارا دل قرآن پڑھنے میں لگے تو سمجھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری تلاوت مقبول ہے۔ ذکر کی مجلس میں بیٹھو، دل بھٹکے نہیں، ادھر ادھر خیالات تمہارا پراگندہ نہ ہو، دل تمہارا مرتکز رہے خدا کی طرف،
تو سمجھ لینا کہ وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. جس سکون کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھے اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ مجلس انشاءاللہ مقبول ہے. اور چلتے چلتے دعا کیجئے اللہ پاک حاجی پیر محمد صاحب کے والد مرحوم الحاج صدیق صاحب مرحوم، ان کی والدہ مرحومہ اور ان کے خسرے محترم حضرت مولانا الحاج عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. سبحان اللہ. جب ان کے خسرے محترم کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے، گھر والوں سے کہا کہ ایسا بتایا کہ ایسا لگا کہ جیسے چند منٹوں میں انتقال ہونے والا ہے. سب لوگ بستر کے پاس بیٹھے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہیں، ایسا لگا جیسے بزرگوں کی روحیں آ رہی ہیں اور سب کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. پھر پوچھ رہے کتنا ٹائم ہوا، پھر کتنا ٹائم ہوا. ایسا لگا جیسے انہیں اپنی موت کے وقت کا اشارہ خدا کی جانب سے ہو چکا تھا. بہت گہری عقیدت مخدوم کچوٹا سے رکھتے تھے. اللہ پاک نے انہیں آخری وقت بھی ان کی برکت عطا فرمائی. ایسی بابرکت موت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. جو تفصیلات حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مجھے مستق پہنچی، اللہ پاک تینوں کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. اور الحاج پیر محمد صاحب نے بڑے شوق اور بڑی محبت سے، بڑے احترام سے آج کی مجلس سجائی ہے. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے عمر میں، ان کے عمل خیر میں، ان کی صحت اور عافیت میں اللہ پاک اپنے محبوبوں کے صدقے میں برکت عطا فرمائے. ان کے کاروبار کو اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں. میری گفتگو سے 3 پیغام ملا. ماں باپ کی خدمت کیے جاؤ، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتی ہے. گناہوں کو چھوڑو، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بناؤ، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. مزدوروں کو، ملازموں کو، اپنے ماتحتوں کو حق دو اور خوشی کے ساتھ دو، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. اور جس حال میں رہو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ کی رحمتوں کا چرچا کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس مجلس کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.